آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور کون وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے حوالے سے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذہری حیات کے اندر بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ آؤ سنیے، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا۔ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن زندگی کے اندر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ اللہ کا خاص فرشتہ اس پیغمبر کی طرف تشریف لاتا ہے، گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہری حیات کے اندر ایک ایسا فرشتہ آتا ہے خاص طور پر اللہ کا حکم لے کر، اور اس نبی کی برگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی دعا مانگیں آپ کی دعا جو ہے وہ ابھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری برگاہ میں بھی آیا تو میں نے وہ دعا جو ہے اپنی امت کے لیے محفوظ کر دی، میں وہ دعا خاص طور پر کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن میں وہ دعا مانگوں گا اور رب کریم جو ہے وہ میری دعا کو قبول فرما دے گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کا جو اذن ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ فرمایا کہ سن لو یہ لوگ جو ہیں میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ میرے کریم نے فرمایا من مات من امتی لا یشرک باللہ، فرمایا جو میری امت میں سے فوت ہو گیا، اس حال کے اندر فوت ہوا کہ وہ رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، گویا کہ رب کے ساتھ کسی کو جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ سن لے کل قیامت کے دن ان کی میں شفاعت نہیں فرماؤں گا، اور جو لوگ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا کے اندر ان لوگوں نے رب کریم کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کی ضرور میں شفاعت فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہم پوری زندگی کے اندر ہماری اولادیں بھی رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وہی وحدہ لا شریک ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔